فرسٹ آف آل السلام علیکم احسان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ آج جو ہے وہ سندھ حکومت نے اپنی پاور اتھارٹی بنا لی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں انہیں سستی بجلی بھی فراہم کی جائیں گی. اس اعلان پہ عمل درآمد ہوگا اور کیا جو ہے وہ کراچی کے جو لوگ ہیں کتنی امید وابستہ کریں کس حد تک سندھ حکومت جو ہے انہیں سستی بجلی فراہم کرے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سٹیپ بہت اچھا ہے اچھا. سندھ حکومت نے جو کیا ہے، اور جو باقی صوبے ہیں انہیں بھی اس کا جو ہے جو نمونہ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. انہوں نے یہ جو وعدہ بھی کیا اور دعویٰ بھی کیا اور اتھارٹی بھی بن گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو پاور ہے وہ خود پروڈیوس کریں گے، بجلی پروڈیوس کریں گے. حقائق اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو 2000 روپے کا بل آیا ہے تو ایکچوئل پروڈکشن جو ہے بجلی کی اس کی جو کاسٹ ہے وہ 1200 روپے یا 1400 روپے آپ سمجھ لیں. مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں جو اس کے اوپر ہیں. ایکچوئل کاسٹ آپ کی 700 سے 800 روپے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر ظالمانہ جو ٹیکسز ہیں، سلیب سسٹم ہے، اس نے عوام کی پہلی جان نکال کے رکھ دی ہے. میرا خیال ہے اس وقت جتنی بھی پاکستانی 25 کروڑ عوام ہے، 24 سے 25 کروڑ، ان کی ساری جو فوکس ہوتا ہے ہر مہینے شاید بجلی کے اور یوٹیلٹی جو دیگر بل ہے ان کو اتارنے پہ لگ جاتا ہے. اور جو آپ کا وائٹ کالر جو لوگ ہیں اور خاص طور پر جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا کہ جتنی بھی وہ کماتے ہیں آمدنی وہ اس کو یوٹیلٹی بلز پہ ختم کر دیں. پھر ان کے پاس سارا مہینہ کھانے پینے کے لیے، اپنے بچوں کے جو دیگر خرچے ہیں جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے ہیلتھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا اور پھر ادھار مانگ کر گزارا کر رہے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بے شمار جگہوں پر تو کئی مہینے لوگوں کی بجلی کٹی رہتی ہے اور وہ اس کو جو ہے ریوائیو بھی نہیں کروا سکتے، ریسٹور بھی نہیں کروا سکتے. اس کی وجہ اتنا زیادہ بل ان پہ چڑھ جاتا ہے کہ ان کو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے. تو اب اس طرح کی صورتحال ہے اور ایسے واقعات بھی سامنے ہیں جس میں صرف ایک بندے نے نہیں، فیملیز نے خودکشیاں کی ہیں. اور پھر ایک ریسنٹ جو واقعہ تھا جس کے اندر ایک بیٹے نے خودکشی کی، باپ کو لے گئے. تو اب یہ واقعات چل رہے ہیں. اور ابھی جیسے 431 JB فیصل آباد کا ایک پورا گاؤں ہے جس میں کچھ افراد نے بل پے نہیں کیا، لیکن پھر سزا کے طور پر پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی گئی ہے کہ جناب آپ جب تک یہ جو واجب الادا جو رقم ہے جب تک وہ نہیں دیں گے بل کی جو رقم ہے تو اس وقت تک آپ کو بجلی نہیں ملے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی ایریے کے اندر چند افراد بجلی جو چوری بھی کرتے ہیں وہ بھی لیسکو یا وابڈا کے یا متعلقہ ان کی جو بھی پروڈکشن اور جو سپلائی کرنے والی آپ کی پاور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے جو اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ چوری ممکن ہی نہیں ہوتی. کنڈا ڈلے یا میٹر کے اندر سے کچھ کیا جائے، یہ سارے کے سارے اس میں اہلکار SDO اور ایکسین یہ سارے ملوث ہوتے ہیں. اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں. اچھا ان کا بڑا ایک طریقہ کار بڑا مزیدار ہے کہ یہ خود پہلے چوری کرواتے رہتے ہیں اور پھر سال میں ایک آدھی دفعہ پورا بل اٹھا کے صارفین کو ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر بھاگتے رہتے ہیں. اور پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ جو ان کے ساتھ مل کے چوری کی ہے وہ ہم نے غلط کیا. لیکن اب یہ چوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے اور اس پہ اتنے ٹیکسز ظالمانہ لگا دیے گئے ہیں کہ لوگ اب چوری پر مجبور ہو گئے. اور اس کی وجہ سے اب یہ سارے مسائل ہیں. ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ کل یا پرسوں تھا کہ نیپرا کے اندر ایک اور جو درخواست ہے نیپرا کی کہ جناب آپ 480 لگ بھگ ارب روپے جو ہے صرف اس لیے کہ ٹرانسمیشن لائنز کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی صارفین پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر کسی صوبے نے اتھارٹی بنا لی ہے اور وہ اپنی پروڈکشن کے مطابق کچھ ٹیکسز لگا کر اگر بجلی دیتا ہے اپنے اس صوبے کے عوام کو جو کہ اس وقت لاس کے مطابق ٹھیک ہے، تو اس کو پھر نہ لیسکو کی ضرورت، نہ اس کو وابڈا کی ضرورت رہتی ہے، نہ اس کو نیپرا کی ضرورت رہتی ہے. وہ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں، اپنے صوبے میں دے رہے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ان کا قبلہ بھی درست ہو جائے گا. جو آپ کی نیشنل گریڈ سے آپ کی جو آ رہی ہے صاحب جو فکس چارجز ہیں وہ تو آپ کے بل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ تو جو صارف ہے وہ تو ادا کرتا ہی کرتا ہے. اور جب وہ بجلی کا میٹر ہے وہ لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی فکس چارجز ہوتے ہیں یا جو حکومت کی جانب سے مقررہ فیس کی جاتی ہے اس کو ایڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ہر ماہ پھر بھی میٹر فیس کیوں اس میں یہ جو ہے نا سرکاری ڈکیتی ہیں، ریاستی ڈکیتی ہیں جو بجلی کی صورت میں عوام کی جیبوں میں ماری جاتی ہیں. اور اس کا ایک طریقہ نہیں، کبھی کان ادھر سے پکڑ لیتے ہیں کبھی کان ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. سلیب سسٹم دیکھ لینا دنیا میں کہیں نہیں ہے اور اگر شاذ و نظر کہیں پر بھی ہے تو یہ والا آپ کی صورتحال نہیں ہے. پورے اس ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے اندر ہے. بجلی بیسیکلی عوام سے جو آمدن کمانے کا ایک ریاست کا جو طریقہ کار ہے، سب سے آسان طریقہ جو اسٹیٹ کو یا حکومت کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی اگر جیبیں خالی کرانی ہے تو بیسیکلی جو عوام کی خدمت کرنی تھی انہوں نے بجلی، پانی، ہیلتھ کے ذریعے انہوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، انہوں نے اسے لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا. بیسیکلی آپ کیسے لوٹ مار کر رہے ہیں نا.
اب اس میں ایک صوبے کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری ایک پوری آبادی ہے اور اس کو سرو کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر باقی لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ کر لیں اور اگر اس کی نیت اچھی ہے اور یہ والی صورتحال نہیں کرتے تو یہ بجلی آپ دیکھیے گا کہ کراچی یا سندھ کے اندر آدھے ریٹ پہ چلی جائے گی.